السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی زندگی کا آغاز کیسے کرے؟ ماضی کو بلاتے ہوئے مستقبل پر نظر رکھ کر نئی زندگی کا آغاز کرے۔ ڈاکٹر نورمن لکھتے ہیں کہ میں ہر وقت مقصد کو پانے اور اس انعام کے حصول کی جستجو میں لگا رہتا ہوں جس کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بلائیے، معاف کیجیے اور زندہ رہیے۔ مثبت اور پرجوش زندگی گزارنے کا راز کیا ہے؟ ڈاکٹر نورمن لکھتے ہیں کہ میں ایک راز سے واقف ہوں جو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں مایوسی کے عالم میں اپنے ایک بااعتماد رہبر سے سیکھا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ بلا دو، معاف کر دو اور زندہ رہو۔ اس نے جب مجھے یہ بتایا تو اچانک میں نے جانا کہ میں نے ایک اہم دانش بھری بات سیکھی ہے۔ نئی زندگی کی طرف پہلا قدم، پہلا مثبت عمل یہ ہے کہ ماضی بلا دو۔ تمام مشکل کاموں میں سے مشکل ترین کام اپنے ماضی کو بلا دینا ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ اور عمومی رجحان یہ ہے کہ لوگ ماضی کی غلطیوں، ناکامیوں، نفرتوں اور تلخیوں کو اپنے دامن سے چپکائے حال اور مستقبل میں لیے پھرتے ہیں، تو نتیجتاً آپ اتنے بوجھ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو چنانچہ ماضی کو بھولنا سیکھیے، وگرنہ یہ آپ کے حال کو بدحال اور مستقبل کو تاریک کر دے گا۔ اب نئی زندگی کی طرف دوسرا قدم، دوسرا مثبت عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو معاف کر دو۔ ڈاکٹر نورمن لکھتے ہیں کہ کیا کل کسی نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا یا آپ کو برا بھلا کہا یا آپ سے سختی سے پیش آیا، تو شاید اب یہ وقت ہے کہ آپ انہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دو گہرے دوستوں کے درمیان کسی وجہ سے کوئی تنازع ہو گیا، انہوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لی۔ اب وہ ایک دوسرے سے حد الوسع گریز کرتے تھے۔ پھر اچانک ایک دوست بیمار پڑ گیا اور اس کی حالت شدید بگڑنے لگی اور اس کو ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ تو جب دوسرے دوست کو یہ خبر ہوئی تو اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا، لیکن وہ اس شش و پنج میں پڑ گیا کہ وہ وہاں جا کے کیا کہے گا۔ پریشان مت ہو، اس کے دل سے آواز آئی، تم دونوں کے درمیان ماضی میں جو ہوا وہ ختم ہو چکا ہے اور اب تم اسے بھلا چکے ہو۔ اس خیال نے کام کر دکھایا۔ اسپتال میں جیسے ہی دونوں دوستوں کی نظریں ٹکرائی، ان کی دوستی نئی ہو گئی اور پہلے سے زیادہ طاقتور۔ وہ لکھتے ہیں کہ معاف کر دینے میں مسیحائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے تعلقات کو جوڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو نیا بنا دیتی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو معاف کر دینے کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا؟ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر نادم ہوں گے، تو توبہ کیجیے اور اللہ سے اس کی مغفرت طلب کیجیے اور پھر اپنے آپ کو معاف کر دیجیے۔ اس کے لیے اللہ کی معافی حاصل کیجیے اور پھر اسے بلا دیجیے۔ اپنے احساس ندامت سے چھٹکارا پانے کے لیے پہلے اللہ سے معافی مانگیے اور پھر اپنے آپ کو معاف کر دیجیے۔ اب نئی زندگی کی طرف تیسرا قدم، تیسرا مثبت عمل یہ ہے کہ آج کے لیے زندہ رہو۔ اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے دن کو ختم کرنے اور آپ کو پھر سے تازہ دم کرنے کے لیے ہر شام کو تاریکی کی ایک چادر پھیلا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اور دن رات کے گزرنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ سر ولیم اوسلر، جنہوں نے 21ویں صدی میں طب کو نیا رخ دیا، کہا کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی کی قیود میں زندہ رہنا چاہیے۔ ہر رات کو دماغ کسی کونے میں پھینک دینا چاہیے اور ماضی اور اپنے کل کو کسی اور کونے میں، اور پھر سونے کے لیے بستر کا رخ کرنا چاہیے، بغیر ماضی کو سوچے اور مستقبل کی کسی پریشانی اور مایوسی کو یاد کرتے ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فرض کرو کہ یہ آپ کا اس دنیا میں آخری دن ہے، تو آپ اس دن کے قلیل وقت میں کیا کرنا چاہو گے؟ آپ اس دن کے باقی میسر گھنٹوں میں کیا کرو گے؟ میں جانتا ہوں کہ میرے اس سوال کا جواب کیا ہے۔ یقیناً آپ کہیں گے کہ جیسے سارے دن ہوتے ہیں ویسے یہ دن گزاریں گے، لیکن کیا آپ یہ نہیں چاہو گے کہ یہ دن پیار و محبت، کامیابی، حیرت انگیز دوستی اور مزاح کے عظیم تجربات سے بھرپور ہو اور ہر چیز روشن اور تابناک ہو؟ اسی طرح جو لوگ اپنے ماضی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آج یعنی حال کو روشن اور تابندہ بنانے کے لیے پریشان ہو جاؤ تو مستقبل خود ہی آپ کی حفاظت کرے گا۔
وہ لکھتے ہیں کہ اس لیے اپنے ماضی کے سارے تجربات کو بھول جاؤ اور اس کو دیکھو جس کو دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھو کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ بہترین ہے اور محفوظ ہے۔ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ حال میں تازہ دم ہو کر زندہ رہو اور مستقبل میں مثبت سوچ اور صحت مند زندگی کی قوت کے ساتھ قدم بڑھاؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔